الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم لوگ ہر دن قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورت سیکھتے ہیں، پھر ایک حدیث کا مفہوم جانتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کا خاص پیغام ہوتا ہے۔ تو آج ہم سورہ التکاثر کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ سورہ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے مال و دولت میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے دھن نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک تم قبرستان جا پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کی، یعنی موت آ گئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو، لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی زیادتی کی چاہت نے غافل کیے رکھا۔ کس چیز سے غافل کیے رکھا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اس کے قانون کو فالو کرنے سے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی تم زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں لگے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی اور قبرستان پہنچا دیے گئے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ زندگی ایک عبوری مدت ہے، جہاں سے گزرنے کے بعد آخری منزل کو پہنچنا ہے، جو منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا حتی زرتم، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کی۔ زیارت کا لفظ استعمال کیا، گویا برزخی زندگی میں لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک آدمی ٹھہرتا ہے تاکہ ایندھن لے سکے، پھر وہاں سے چل گزرتا ہے۔ اور اس برزخی زندگی جو ایک مختصر زندگی ہے، اس کا دورانیہ کیا ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ہو تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ سب کے سب ابھی اسی برزخی زندگی میں ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ کتنا لمبا یہ دورانیہ ہے، اس کے باوجود بس اللہ نے کہا کہ یہ زیارت ہے، آخرت کے دن کے مقابلے میں یہ زیارت ہے۔ پھر برزخی زندگی میں یا اس کے بعد کے مرحلے میں ہونے والا کیا ہے؟ اللہ نے دھمکی دی، انسانوں اس آنے والی زندگی کو ہلکے میں نہ لو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا۔ پھر تاکید پر تاکید کرتے ہوئے انسان کو آگاہ کیا کہ بھائی اس کو معمولی نہ سمجھو، آج تجھے دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے دھن نے
رب سے غافل کر رکھا ہے، اللہ کے قانون سے تم منہ موڑ رکھے ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اپنے رب کے پاس پہنچو گے اور اس وقت آنکھوں کی ساری پٹیاں کھل جائیں گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو، اگر تمہیں یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ زندگی جو تم جی رہے ہو، 60 سال اور 70 سال کی زندگی، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنی حالتوں کا سدھار کر لو، دنیا کی چاہت سے توبہ کر لو، اپنے نفس کو ہلاکت سے بچا لو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ لوگے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر وہ دن آنے والا ہے کہ تم پیشانی کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لوگے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے دل دہلا دینے والی بات کہی کہ جب تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی معمولی حاضری ہوگی، بلکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دنیا میں جو جو نعمتیں ملی تھیں، تم دنیا میں جن جن نعمتوں میں پل رہے تھے، ان ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ غفلت کے پردے جو آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب ہٹ جائیں گے، اور اس وقت پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں ان میں اللہ کا حق نکالا یا نہیں۔ اس دن ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں تم نے کہاں سے حاصل کیں اور انہیں کہاں خرچ کیا، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اطاعت میں خرچ کیا یا نافرمانی میں خرچ کیا، حلال راستے میں خرچ کیا یا حرام راستے میں خرچ کیا، جو کچھ جمع کر رہے ہو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے دھن میں لگے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے تمہیں سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے۔ گویا کہ اس سورہ میں انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو اللہ رب العالمین للکار رہا ہے، جگا رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ انسانوں، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، دنیا جمع کرنے کا چکر چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا کوئی غلط چیز ہے، نہیں، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک انسان کے لیے پاکیزہ مال کیا ہی اچھی چیز ہے، لیکن آخرت کو بھلا کر دنیا میں لگ جانا، یہاں تک کہ موت کا منہ دیکھ لیں، یہی اصل میں بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں لگے رہے، یہاں تک کہ آخرت سے غافل ہو گئے، ان کا حساب سخت ہونے والا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے مال کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمه فیما ابلاہ، کہ قیامت کے دن ایک انسان کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کس کام میں ختم کیا، کس کام میں لگایا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ اس لیے ہمیں حساب کا دن آنے سے پہلے اپنے مال کا حساب کرنا چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت بتا کر نہیں آئے گی، اچانک آنے والی ہے۔ چلیے آج کی حدیث کی طرف۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دے رکھی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی کی مثال بیان کی جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، اور اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہتا ہے، یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول فرما لے، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، اس کی پرورش حرام مال کے ذریعہ ہوئی ہے، بھلا بتاؤ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر حلال کمائی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ حلال کمائی ہو تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کے عیب سے اس کی ذات پاک ہے۔ پاک ہے تو پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ حرام اور شبہے کی چیز خرچ کر کے اس کی نزدیکی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی نزدیکی پاک چیزوں سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہی حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دے رکھی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، میری بگڑی بنا دے، اے اللہ میرے مسائل حل کر دے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کر رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہناوا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، بھلا بتاؤ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کا واضح پیغام یہی ہوا کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال کی ہو، ہماری کمائی پاکیزہ ہو۔ اگر کمائی حلال نہیں ہے تو اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں دعا تو کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں حلال اور حرام کی تمیز
نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری دعا پر پڑتا ہے۔ آج غور کیجئے، سودی بینکوں سے جو پروفٹ ملتا ہے، گھر گھر میں وہ پروفٹ پہنچ رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ جیون بیمہ دیکھیں تو وہ بھی حرام ہے۔ سودی بینکوں میں انٹرسٹ کے نام سے کتنے سسٹم چل رہے ہیں، سب حرام ہیں۔ سود میں ظاہر میں لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، لیکن پیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمائی حلال رکھیں، کیونکہ اگر ہماری کمائی میں حرام کی ملاوٹ آئے گی تو اللہ رب العالمین ہماری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ اولاد کی تربیت پر دھیان دیجیے۔ اولاد آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک اور نظر کے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں سے پوچھئے جو اولاد کی نعمت سے ونچت ہے، محروم ہیں، کہ اولاد کے لیے کیسی تمنائیں دل میں مچل رہی ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں اور ابھی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے جیون کے ان کھلے ہوئے پھولوں کی نگرانی کریں، ایسی نگرانی کہ ہمیشہ کھلے رہیں اور کم ہلا نہ سکیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کے لیے صرف کھانا پینا اور لباس کا انتظام کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت پر دھیان دیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور گھر والوں میں اولاد بھی آتی ہے، اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ جی ہاں، بچے امانت ہیں اور ان کے بارے میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں رسوا ہونے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک آئیڈیل مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ اور اس کی تربیت پر خاص دھیان دیتا ہے۔ نیک لوگوں نے ہر زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقمان حکیم کی نصیحت بیان کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نصیحت کو سورہ لقمان میں ذکر کر دیا ہے۔ اس میں کل 10 نصیحتیں ہیں، آپ بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کی زبان میں سنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا اتیاچار ہے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ اس لیے اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہوئے سب سے پہلے عقیدہ سکھانا چاہیے، انہیں توحید کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے، انہیں شرک
کی مختلف شکلوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وہ ماں جس نے اسے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف سے جنم دیا، 2 سال تک دودھ پلایا، ان کا حق پہچاننا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن ماں باپ جن کا اتنا حق ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، پر اگر وہ تجھ کو شرک پر آمادہ کریں، اگر تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو پھر ان کی بات مت مانو۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا۔ اللہ بڑا باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جمع کیجئے، ہر ایک کو ان کا اپنا اپنا کوئی سامان دے دیجئے اور کہیے کہ بیٹے جاؤ ان کو چھپا کر آؤ۔ سارے بچے اپنا اپنا سامان چھپا کر آ جائیں۔ آپ ان سے پوچھئے کسی نے نہیں دیکھا نا؟ سب کہیں گے کہ ہاں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس وقت ان کو بتائیے کہ بیٹے دیکھو، کسی نے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے رب نے وہاں بھی دیکھ لیا، آپ کے رب نے وہاں بھی دیکھ لیا۔ ہر ایک کے سامان کو کوئی تو نہیں جانتا ہے لیکن اس کا رب اسے جان رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس بیٹھ جائے گا۔ اسے بتا سکتے ہیں کہ بیٹے دیکھو، پاپا کے جیب سے اگر آپ نے 1 دینار لیا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ آپ کو سزا دے گا۔ اس طریقے سے اس کے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ بیٹا نماز قائم کرنا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا، برے کاموں سے روکتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ گویا کہ اس سے آیت میں کئی نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے دی ہیں۔ پہلے نماز پڑھنے کا آدیش ہے کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل شکل میں پاکی صفائی، وضو اور نماز کا طریقہ سکھائیں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے بچوں کو ٹریننگ دیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ تعلیم اس لیے ہے تاکہ بچپن سے ہی ہمارے بچے نماز کے عادی ہو جائیں۔ پھر 5ویں اور 6ٹھی نصیحت نیکیوں کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور ہر مصیبت میں سہنشیلتا کا پردرشن کرنے کے بارے میں ہے۔ اس لیے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے، اس بات کی شکشا دینی چاہیے کہ جب وہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ ہوں، ان بچوں کو اچھائی کا حکم دیں، نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اور اگر ان پر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس مصیبت اور پریشانی کو برداشت کریں اور سہنشیلتا کا پردرشن کریں۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے
اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑ لینا اور زمین پر اترا کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، فخر اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ بچوں کو ان باتوں کی تربیت دینی چاہیے اور انہیں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت یہ آداب سکھانے چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ اچھے ویوہار میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ماں باپ بچوں سے پیار کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں ان کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ حضرت اقرا بن حابس وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کے ساتھ اچھے ویوہار میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جائے، چاہے بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا حق ہے تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انہیں چھوٹا سمجھ کر ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی، آپ اس سے فارغ ہوئے پی کر، تو ابھی اس میں بچا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، بیٹے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان بڑے لوگوں کو پیش کروں؟ بچہ کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ سے ملے ہوئے حصے پر میں کسی اور کو پردھانتا نہیں دے سکتا، کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈرنک اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کن کن چیزوں کو سامنے میں رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں خیال میں رکھنا چاہیے۔ تو پہلے نمبر پر بچپن سے ہی بچوں کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے پیلرز کیا ہیں، ایمان کیا ہے اور ایمان کے پیلرز کتنے ہیں۔ اسلام اور ایمان کے پیلرز انہیں زبانی یاد کرائے جائیں۔ دوسرے نمبر پر بچوں کو بچپن سے ہی کلمہ طیبہ زبانی یاد کرایا جائے، اس کا مفہوم ان کے ذہنوں میں بیٹھایا جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھتے ہیں تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوس عقیدہ سکھاتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تیسرے نمبر پر والدین کو اولاد سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انہیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اگر ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچوں کو ماں باپ کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی عادت بنے گی، بلکہ ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے جس سے جھوٹ کا مفہوم نکلتا ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے، اسی بیچ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ میں تجھے دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، خبردار اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تیرے خلاف جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس لیے بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے کی بچوں کو تاکید کرنی چاہیے۔ اس موقع سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ میرے رشتہ دار کا ایک آدمی جو نماز روزے کا پابند نہیں ہے، اللہ اسے ہدایت دے، ایک دن اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس سے کچھ لوگ گئے، اس کے دروازے پر آواز لگائی تو آواز کو اس نے پہچان لیا۔ اس نے اپنے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ بھولا بھالا بچہ دروازہ پہ گیا، دروازہ کھولا اور کہتا ہے انکل ابو نے کہا ہے کہ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے، ابو نے کہا ہے کہ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ دیکھا کتنی معصومیت کے ساتھ بچے نے اپنے باپ کے جھوٹ کو رشتہ دار کے سامنے ہو بہو نقل کر دیا، اور باپ کو سبکی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے بچوں کے سامنے کسی طرح بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو گالی گلوچ، بری عادتوں اور بیہودہ گفتگو سے منع کرنا چاہیے، اور انہیں احساس دلانا چاہیے کہ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بچوں کو کھانا کھانے اور پانی پینے وغیرہ کے ششٹاچار بھی بتانے چاہیے، ان کے آداب بھی بتانا چاہیے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آخر میں الحمدللہ کہیں، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، کھانے کے دوران میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق ہی میں کھانا کھاتا رہا۔ اس لیے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھانا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر بچوں کے بیچ انصاف کرنا چاہیے، ہر ایک کو ایک جیسی چیز ہی لا کر دیں، ایسا نہیں کہ کسی کو اچھی چیز لا کر دیا اور کسی کو کمتر چیز لا کر دیا۔ اگر ایسا کریں گے تو بھائیوں اور بہنوں کے بیچ بھی ایک طرح سے دوری پیدا ہوگی۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ مال دینا چاہا، تو میری ماں نے کہا کہ جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیتے تب تک کہ میں نہیں مانتی۔ اس طرح میرے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا مال دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اس لیے بیٹوں کے بیچ انصاف ہونا چاہیے، بیٹیوں کے بیچ انصاف ہونا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ اپنی ماں کی بات مانیں، ان کی فرمانبرداری کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کی کسی بھی بات کو نہ ٹالیں۔ اسی طرح ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ابو کی بات مانیں، ان کی فرمانبرداری کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کی کسی بھی بات کو نہ ٹالیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ماں اور باپ کی دونوں کی بچوں کے ذہن میں اہمیت بیٹھے گی۔ 7ویں نمبر پر بچوں کو صفائی کا خیال رکھنے کی تاکید کریں اور انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنا جسم، اپنا لباس اور اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں، کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ 8ویں نمبر پر ماں باپ جہاں بچوں کے دنیاوی ایجوکیشن کا انتظام کرتے ہیں، وہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دینی ایجوکیشن کا بھی انتظام کریں، بلکہ دنیاوی ایجوکیشن کی تلنا میں دینی ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دینی ایجوکیشن حاصل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ کام آئیں گے۔ اس سندرب میں سب سے پہلے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے۔ اگر بچے قرآن کریم حفظ کر لیں تو سونے پر سہاگا، کیونکہ اگر بچے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں تو ماں باپ کو قیامت کے دن انہی بچوں کی وجہ سے تاج پہنایا جائے گا۔ اگر بچے قرآن کریم مکمل حفظ نہ کر سکیں تو کم سے کم آخری پارہ ہی یاد کر لیں یا اس کی کچھ صورتیں ہی یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو کچھ حدیثیں یاد کرائی جائیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی پڑھائی جائے اور اسلامی عقیدہ کا بیسک نالج دیا جائے اور اسلامی ششٹاچار وغیرہ بھی سکھائے جائیں۔ 9ویں نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنے کی تعلیم دیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد انہیں پردہ کرنے کی عادت بن چکی ہو۔ چھوٹی عمر سے ہی بچیوں کو تنگ لباس پہنانے سے بچنا چاہیے۔ شارٹ اور پتلون پر مشتمل لباس لا کر انہیں ہرگز نہ دیں۔ اپنی اولاد کی استھتی پر، ان کے احوال پر باریکی سے نظر رکھیں۔ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، کیا اس سے پہلے آپ ان سے مل چکے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ بری سنگت کی وجہ سے زیادہ تر بچے برے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بچوں کے گھر کے باہر کی مشغولیت کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس پر وہ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس پر آپ کا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر کا استعمال اگر آپ کے ای میل سے آپ کے بچے کریں تو بہت بہتر ہے، یا کم سے کم ان کی جو حرکتیں ہیں اس پر آپ کی گہری نظر ہو۔ 10ویں نمبر پر بچوں کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔
کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ خاص کر جو بچے خراب ہو چکے ہوں ان کے تعلق سے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ان کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اثر رکھتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔